میں اختلاف نہیں کر رہا تھا، میں تو بس ایک ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو حدیث مفتی طارق مسعود صاحب نے سنائی ہے، اس کا جو پہلا حصہ ہے نا، وہ شروع حدیث یہاں سے ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ ہاں ایسے ہی ہے۔ اصل میں شبہ لوگوں کو یہ ہوا کہ جب وہ آیت آئی فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے اس کو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ صحیح۔ تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا پورے مہینے کے روزے رکھنے یعنی 30 کے روزے رکھنا۔ تو آپ نے وہاں پہ یہ فرمایا کہ نہیں، مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، اگر 29 کو چاند ہو جائے تو 29 تک ہی رک جاؤ، اور اگر نہ ہو تو پھر تم روزہ رکھ لو، اور اگر بادل چھائے ہوئے ہوں تو پھر تم 30 پورے کر لو۔ تو بات 29 سے شروع ہو رہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الشہر 29 کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، تو یعنی وہ جو 30 کا لوگوں کا اصرار تھا نا، اس کو آپ نے کہا کہ نہیں مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اور آپ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، اس سے میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ نہیں تھی کہ چاند دیکھو، آپ کی منشا یہ تھی کہ یہ بتانا کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ وہ تو شروع میں آپ نے الفاظ کہہ دیے صوموا لرؤیتہ وافطروا۔ نہیں، یہ آخر کے الفاظ ہیں۔ یہ حدیث جہاں سے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ بتانا نہیں تھی کہ رویت پر مدار ہے یا نہیں، اصل منشا جو آپ کی تھی وہ یہ بتانا تھی کہ صرف 30 کا نہیں ہوتا، 29 کا بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ضمن میں آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 29 کا ہوگا کب اور 30 کا ہوگا کب۔ 29 کا اس وقت ہوگا جب تمہیں چاند نظر نہ آئے، اور 30 کا اس وقت ہوگا 29 کا اس وقت ہوگا جب چاند نظر آ جائے، 30 کا اس وقت ہوگا جب نظر نہیں آئے۔ یہی بات میرے خیال ہے آپ بھی کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر رویت پر ہی اگر مدار ہو تو 30 کو ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ اس لیے کہ مہینہ 31 کا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے ہم رویت کو نظر انداز کر رہے ہیں نا۔ ہم 29 میں رویت کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 سال جو ہے وہ 29 اور 30 کے درمیان ہے، 30-31 کے درمیان۔ اگر رویت پر ہی مدار ہے تو ہم 30 کو تو نظر انداز کر رہے ہیں نا۔ رویت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم علت پر مبنی ہے، میں بات اگر مکمل کر لوں، چلیں آپ فرمائیں۔ اس کی وضاحت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ 29 کو چاند دیکھو، صحیح، اگر نظر آ جائے تو اچھی بات ہے، اور اگر نظر نہیں آتا تو 30 دن اس کے پورے کرو۔ ٹھیک ہے، 30 دن پورے کرو، 2 دن اور نہیں بڑھاؤ، 1 دن اور بڑھاؤ۔ صحیح ہے۔ اچھا، پھر آپ نے اتنی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ 30 دن پورے کرنے کے بعد پھر جو آگے جسے ہم پہلی کہیں گے، جی، اور وہ 31واں دن ہوگا جسے ہم پہلی کہیں گے مثال کے طور پر، اس دن اگر بادل نہیں ہے اور چاند ہمیں نظر آ گیا اور وہ 30 کا چاند ہے، ہم نے دیکھا کہ یار یہ تو بہت زیادہ موٹا ہے، یہ 30 کا نہیں لگ رہا ہے 29 کا تھا، اور واقعی اس دن بادل تھے، اس وجہ سے نظر نہیں آیا، بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اور کچھ دیر زیادہ بھی رکا، تو فرمایا یہ قیاس آرائیاں پھر نہ کرو، یہ معیار نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے، یہ معیار نہیں مفتی صاحب۔ اس کا موٹا دیکھ کر، اس کا اونچا دیکھ کر، زیادہ جب ہم نے اتنا موٹا چاند دیکھ لیا تو غالب گمان بن جاتا ہے کہ یہ دن کا۔ اور اس سے زیادہ اور میں وضاحت کروں کہ حدیث کے الفاظ ہیں اکملوا 30، بالکل مکمل کرو، تو اس میں پتہ چلا 30 کے بعد تکمیل ہو گئی، اس کے بعد اب مزید تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں مفتی صاحب 30 اور 31 کا فرق تو سمجھ میں تو نہیں آ رہا۔ رویت کی شرط تو پھر وہاں پہ ختم ہو گئی نا۔ اگر رویت پر ہی مدار ہے تو 30 کو جب چاند نظر نہیں آیا، اگر بادل ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ رویت کو تو نہیں دیکھتے، رویت نظر انداز ہو گئی ہے۔ اگر وہ واحد شرط ہو چاند کے لیے، رویت یہ کہنا چاہ رہے ہیں رویت کا مسئلہ ہے ہی 29 کا نا، نہیں، 29 کا دن گزر گیا، رویت کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ رویت کا معاملہ 29 یا 30 یا 30 31 برابر رہنا چاہیے نا، وہ یہ کہنا چاہیے۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں اصل میں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کیوں تھی؟ حدیث کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ وہ حدیث یہ ہو رہی ہے کہ لوگ 30 پر اصرار کر رہے تھے، اچھا، فمن شہید منکم الشہر فلیصم سے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں 29 کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر رویت ہی شرط ہے اور واحد شرط ہے تو ہم وہ 30 کو تو نظر انداز کر رہے ہیں نا۔ ہاں، تو ہم اگر سائنس کی بنیاد پہ بھی اگر رویت نہ ہو اور پیشن گوئی ہو جائے تو وہاں بھی تو ہم رویت نظر انداز ہی کر رہے ہیں نا ایک طرح۔ جیسے دسمبر کو ہم 32 کا مان سکتے ہیں؟ نہیں مان سکتے، نہیں مان سکتے، تو یہی اعتراض ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں اصل مسئلہ رویت کا بھی نہیں ہے نا۔ ان کے فارمولے کے مطابق کیا ہے؟ نابینا آدمی نہ روزہ رکھ سکتا ہے نہ عید پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے چاند دیکھا ہی نہیں۔ نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ تو اس کی مخالفت میں بات کر رہے ہیں، نہ دیکھے ہو تو وہ کہہ رہے ہیں رویت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کی طرف آتی ہے۔ 29 کا تو مان رہے ہیں نا، 30 پہ اعتراض کر رہے ہیں، ان کا 29 کو وہ بھی مان رہے ہیں، رویت 29 کو تو چاند وہ ہو گیا، 30 پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ تم 30 کو کیوں نہیں بیٹھتے ہو،
ہم اس لیے نہیں بیٹھتے کہ اللہ کے رسول نے وہاں جواز بتایا ہی نہیں بیٹھنے کا. 30 پہ مہینہ مکمل ہو گیا. مکمل ہو تو گیا. اس کا مطلب ہے 29 اور 30 میں رویت کی شرط مفقود ہے, ایک واحد شرط نہیں ہے. اگر یہ ہم مصر اسی پہ ہیں رویت ہونی چاہیے, تو پھر ہمیں تو 30 کو بھی رویت ہونی چاہیے نا ہمیں. یہ ان کا جو اعتراض ہے یہ بالکل, تو سائنس اور ٹیکنالوجی پہ اگر وہاں عدم رویت ہے تو ہمیں اسے تسلیم کرنا چاہیے, جیسے کہ ہم 30 پہ تسلیم کر رہے کو نظر انداز نہیں کر سکتے. بعض جیسے میں نے بتایا نا, ایک رائے اس غلو پر مبنی ہے کہ وہ بالکل سائنس اور ٹیکنالوجی کو نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس اتنے لوگوں کی گواہی مل گئی, حالانکہ وہ عملی طور پر اب اللہ نے یہ ترقی اسی لیے دی ہے نا کہ ہم اس سے مدد لیں, استفادہ کریں. تو ایک چیز ہمیں استفادہ کرنے کا موقع مل رہا ہے, ہمیں اس سے گواہوں کو پہچاننے کا موقع مل رہا ہے. صحیح ہے کہ یہ عملی طور پر ایسا ممکن بھی ہے یا نہیں ہے. جرح و تعدیل کا موقع مل رہا ہے ہمیں اس کے ذریعے. تو بعض علاقوں میں بالکل اس کو نظر انداز بھی نہ کریں, سائنسدان کو نہیں مانتے. آپ کیا معیار چاہ رہے ہیں کہ ویسا ہو جائے تو پورے ملک میں؟ میں نے تو اپنی جو بات کہنی تھی آپ چند سال اور مزید انتظار کر لیں جہاں ہم نے باقی چیزوں. نہیں, ویسے آپ کی ترجیح کیا ہے, آپ ذرا واضح کر دینا کہ کیا. میں تو یہ کہوں گا کہ جیسے ہم دوسری چیزوں کی طرف سائنس اور ٹیکنالوجی میں گئے ہیں, اس میں بھی اگر ہم جا رہے ہیں, یا جو ہمارے اگر رویت ہلال کمیٹی پاکستان کی ایک نمائندہ جماعت ہے, تو وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی وہ بھی ہماری پاکستان کی جو ہے نا قابل عزت ایک وزارت ہے, ٹھیک ہے, ایک ریپرزنٹیشن ہے ان کی. تو اگر وہ بناتی ہے تو ہمیں اس کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. اچھا, میں ایک نقطہ جی علامہ صاحب, اور تک کی جی میں چاہ رہا ہوں آپ بیان دیں پورا. اور یہ کہ یہ کام علماء کا ہے ہی نہیں, یہ کام تو اصل میں سائنسدانوں کا ہے. اچھا, دیکھیں نا, شمسی جو کیلنڈر ہے اس میں کتنے علماء ہیں جنہوں نے یہ کیلنڈر بنایا ہے, تو سارے سائنسدانوں نے بنایا ہے. اور یہ انگریز کے دور میں بنایا ہے. مجھے جی بزرگ, میں بس ایک منٹ, میرا یہ سوال ہے, آپ یہاں سائنسدان کی حیثیت سے آئے ہیں یا عالم کی حیثیت سے؟ دیکھیے, میں تو عدل کی جگہ پر بیٹھنے کی کوشش کروں گا. اگر مجھے سائنس کی بات زیادہ مناسب لگے گی میں وہ مانوں گا, مذہب کی بات میں مجھے مولانا امین شہیدی صاحب کی بات مناسب لگے گی میں وہ مانوں گا, کیونکہ مجھے اللہ نے. آپ جو یہاں تشریف لائے ہیں, آپ عالم کی حیثیت سے آئے ہیں یا سائنسدان کی حیثیت؟ میں عالم کی حیثیت سے. عالموں کا تو یہاں کام ہی نہیں ہے اس مسئلے میں. نہیں, نہیں, اپنا نقطہ نظر تو پریزنٹ کریں. میں کام ہی نہیں ہے علماء کا, سائنسدانوں یہی بتانے آئے کہ بیٹھے ہیں عالم کی حیثیت. یہ رویت ہمارا کام ہے ہی نہیں, وہ یہی بتانے آئے کہ کام نہیں تھا ہمارا, ہمارا کام ہی نہیں, خاص طور پہ اس لیے ہمارا کام نہیں, یہ علماء کی. ہاں, یہ کہنے آئے تھے. میں 2-3 باتیں عرض کروں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فیصل صاحب فرما رہے ہیں نا کہ علماء کا کام نہیں ہے, ایک لحاظ سے شاید وہ درست بھی کہہ رہے ہوں. اچھا, وہ کیا؟ وہ یہ کہ بھئی رسول پاک کی جو حدیثیں ہیں اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ علماء دیکھیں. ہاں, یہ دیکھیں, یہ بھی ایک زاویہ ہے. یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اب اگر کچھ مسلمانوں نے دیکھ لیا اور باقیوں نے ان کے حوالے سے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ جھوٹے ہیں, ان کا سچا ہونا ثابت ہو گیا, تو یہ گواہی جو ہے علماء کے لیے بھی اسی طرح سے قابل عمل ہے جس طرح سے عام انسانوں کے لیے ہے. اچھا, دیکھنے کے حوالے سے علماء جب آپ کہتے ہیں نا, ان کی نگاہ میں, یعنی وہ جو جنہوں نے پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں, مدرسے سے فارغ التحصیل ہیں, ان کی نگاہ میں یہ ہے نا, ورنہ فلکیات کے جو ماہرین ہیں وہ بھی تو علماء ہیں, ان کو بھی تو علماء کہتے ہیں, یہی تو میرا مقدمہ, یعنی اہل علم. اب جو حدیث ہے وہ ہے رؤیت کے حوالے سے, آنکھ سے دیکھنا. اس آنکھ سے آپ نے چاند کو دیکھ لیا, بات ختم ہو گئی. نہیں دیکھا تب بھی بات ختم ہو گئی, فیصلہ ہو گیا, چونکہ آپ نہیں دیکھ سکے, چاہے آپ آلات کو استعمال کریں یا نہ کریں. اگر آپ نے آلات کو استعمال کر لیا, دیکھ سکے, اسلام نے اس سے منع نہیں کیا. صحیح. آلات کو استعمال کیا, نہ دیکھ سکے, اسلام نے جبر نہیں کیا. یہ کہا بھئی دیکھ لو, عید کرو, دیکھ لو, روزہ رکھو. اچھا, اب اس کے بعد اگلا مرحلہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس پورے عرصے کے اندر جب سے پاکستان کے اندر رویت ہلال کی کمیٹی بنی ہے, مختلف ادوار میں مختلف مسالک کے علماء اس کے سربراہ رہے ہیں, لیکن نیچے تمام مسالک کے لوگ موجود رہے ہیں. صحیح. یعنی علماء بھی تھے اور ماہرین فلکیات بھی تھے اور موسمیات کے ماہرین بھی تھے. صحیح. کیا آج تک آپ نے کوئی ایک جملہ ایسا سنا ہے کہ ان کے درمیان اختلاف پڑ گیا ہو اور اس اختلاف کی وجہ سے چاند کے نظر آنے کے حوالے سے یا نہ آنے کے حوالے سے کوئی جھگڑا اٹھا ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. جبکہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو یہ بات چھپ نہیں سکتی تھی. صحیح.
ٹھیک ہے, کبھی ایسا نہیں. اور ابھی یہ جو ڈاکٹر صاحب نے, شاہد صاحب نے, ڈاکٹر صاحب ہیں لائن پہ ہیں, وہ بلکہ آپ کی بات پہ جواب بھی دینا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی جی وہ بھی اسی موقف کی تائید ہے کہ علماء کرام ماہرین سے مشورہ کرتے ہیں, سن لیتے ہیں, ماہرین اپنے علم کے مطابق اپنی رائے دیتے ہیں, ساتھ میں جو شرعی اس کے تقاضے ہیں ان کو علماء پورا کرتے ہیں. اور جب کچھ لوگ آ کر گواہی دیتے ہیں, یہ میں نے کچھ گواہوں کو خود انٹرویو کیا اور سنا, میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے جا کے وہاں پر, ہم 12 بندوں نے دیکھا تھا, اسی کراچی کی بات کر رہے تھے, 12 بندوں نے دیکھا. اس کے بعد ہم نے فون کیا, مفتی صاحب نے کہا آپ یہاں پر آ کے گواہی دیں. جب وہاں پر گئے تو ہمیں الگ سے رکھا گیا, ایک ایک بندے کو اندر بلایا گیا, اور سامنے انٹرویو لینے والے متعدد لوگ تھے, ان کے سامنے کاپی کھلی ہوئی تھی, چاند کی مختلف شکلیں تھی, ہر بندے سے الگ سے پوچھا گیا, زاویے کے حوالے سے, اونچائی کے حوالے سے, باقی شہادت بھی بالکل معیاری ہو گئی. یہ تمام چیزیں ان کے لیے معین ہو گئی, سب ایک ہی بات کر رہے ہیں, ثابت ہو گیا کہ جھوٹ نہیں بول رہے, ٹھیک ٹھیک ٹھیک, چاند ثابت ہو گیا. تو جب آپ ان موازین اور ان اصولوں کے تحت چاند کو ثابت کرتے ہیں تو اس کے بعد اختلاف والی بات ختم ہو گئی. جو پاکستان میں جھگڑا شروع ہوا ہے وہ ہمارے وزیر موصوف کی ذاتی کچھ مشکلات کی وجہ سے شروع ہوا ہے, اس لیے میرا خیال ہے اس کو اس سے زیادہ لمبا نہیں ہے. ماہرین فلکیات اور علماء کا کبھی آپس میں مقابلہ نہیں رہا. وہی نہیں ڈاکٹر صاحب ماہر فلکیات ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ مفتی فیصل صاحب کی بات پہ کوئی تجزیہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیے اصل میں بات جو ہو رہی ہے کہ 30 تاریخ کو چاند نہیں دیکھا جاتا, تو ہیلو کیا میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو سن رہے ہیں. جی اصل میں دیکھیے, سائنس جدید ہو یا قدیم ہو, آنے والے وقت میں جو میں نے اس وقت صورتحال بتائی اور جو میرے پی ایچ ڈی مقالے کا بنیادی موضوع ہے, یہ کہنا کہ آنے والے وقت میں سائنس اور ٹیکنالوجی وہاں پہنچ جائے گی کہ علماء اس کو بھی مان لیں گے. ٹھیک ہے کہ اگر علماء اجتہاد کر لیں کہ پیدائش پر اور پیدائش کے بعد اگر چاند افق پر آ گیا ہے تو اس کو روت مان لی جائے, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جو معلومات میں نے بھی آپ سے شیئر کی, اس میں کوئی فرق نہیں آنے والا. مہینہ یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے, قمری مہینہ. صحیح. اور سال میں ایک قمری مہینے میں 12 مہینے جو ہیں ایک قمری سال میں, ان میں 354 دن ہوتے ہیں یا 355 دن ہوتے ہیں. صحیح. 29 مہینے کے 3 لگاتار مہینے ہو سکتے ہیں, 30 کے 4 لگاتار مہینے ہو سکتے ہیں. دس از اے نون فیکٹ فار اے لانگ ٹائم. یہ چینج نہیں ہونا. کسی قمری مہینے میں 31 دن نہیں ہونے. ٹھیک ہے جی. لہذا 30 تاریخ کو اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے, کیونکہ 30 تاریخ کو ہم چاند نہیں دیکھتے, لہذا 29 کو بھی دیکھنا جو ہے وہ illogical ہے. تو یہ بنیادی طور پہ illogical بات ہے کہ 29 کو چونکہ چاند نظر آنے کا امکان ہوتا ہے, اس لیے اس پہ دیکھنا ضروری ہے. 30 کو تو چاند ہونا ہی ہے, اس کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مفتی صاحب واضح ہو گئی بات, 30 کو تو ہوتی نہیں. اسی لیے 30 تاریخ کو چاند دیکھنے کا حکم ہی نہیں ہے. ٹھیک. مطلب ہے اور ہم بھی 30 تاریخ, ہاں 30 تاریخ کو میں, یہ تو سائنس کہہ رہی ہے, ہمارے فلکیات کہہ رہے ہیں, وہاں رویت کا مسئلہ نہیں ہے. انسٹیٹیوٹ آف اسٹرانومی 30 تاریخ کو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں غروب آفتاب سے پہلے کتنا چاند دیکھ لیتا ہوں ٹیلیسکوپ سے, کیونکہ 30 تاریخ کو تو موٹا چاند ہوتا ہی ہے. لیکن وہ میری سائنسی ایکسرسائز ہے, میری اسٹرونامیکل ایکسرسائز ہے, اس کا تعلق قمری مہینے, اسلامی قمری مہینے سے نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. آخری منٹ رہ گیا ہمارے پاس. آخری منٹ میں ایک میاں بیوی سے آ کے کہتا ہے کہ کل ہمیں 500 روپے ملیں گے. بیوی نے پوچھا کیسے ملیں گے؟ بولے میں نے ایک بندے کے ساتھ شرط لگائی ہے, وہ کہہ رہا تھا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, میں نے کہا نہیں 5 ہوتے ہیں. تو اس نے کہا تیرے کو تو 500 روپے دینے پڑیں گے. بولے نہیں, میں نے یہ بھی شرط رکھی ہے کہ تو اگر مجھے منوا لے گا تب 500 روپے دوں گا. تو میں مانوں گا ہی نہیں. مفتی صاحب یہ 2 اور 2 دیکھیں, یہ تو ایک حدیث سے استدلال ہے نا. آپ جو آیت ابھی مفتی صاحب نے یہ پڑھی اور میں نے بھی پڑھی تھی کہ اس میں یہ حتی یتبین لکم الخیط, یہاں تک کہ تم لوگوں پر واضح ہو جائے, کالی دھاری سفید دھاری سے الگ ہو جائے. تو وہاں پر بھی حکم یہی ہے نا کہ جب تک ہم پر واضح نہ ہو تو ہم وضاحت کے لیے باہر نکل کے دیکھتے ہیں, مطالعے کا مطالعہ کرتے ہیں. لیکن وہ طے ہو گیا نا, وہ اس کا مطلب ہے ہم نے سائنس پر, علم اور مشاہدے پر اپنی بنیاد رکھ دی ہے, ہم اس کے محتاج ہو گئے, ہم اس پہ موقوف ہو گئے, ہم نے آیت کو نظر انداز کر دیا. میرے خیال میں ہم میں سے کسی نے بھی ساری زندگی, یہاں قرآن نے اجازت دی یتبین لکم, تمہارے لیے واضح ہو جائے, چاہے رویت سے ہو چاہے سائنسدانوں کی مدد سے ہو. جبکہ چاند میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ, نبی نے یہ نہیں کہا کہ ہو جائے. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ
چینج مختلف۔ ہے. یہ تو ایک بحث ہے, ٹھیک ہے. تھوڑے سے قاری صاحب چھکے چوکے سے کچھ لگاتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. نہیں اچھا, یہ قاری صاحب کا حسن ان ہے, کو بھی کھل کے اختلاف بولنے کا کرنے موقع دیا جائے. ہو گیا, اور یہ ایک طے پا گیا. اختلاف ہے جو جس طرح سے بات کرے, تو میرا خیال ہے ان بحثوں میں آج تو سارے چھکے آپ نے لگائے ہیں. دلائل نہیں ہے, تھوڑا سا تنزیہ جو ہے نا یہ پھر مناسب نہیں ہے. کیچ کے انتظار میں گراؤنڈ کے کنارے کنارے پھرتے رہے, بس. پھر بھی اسکور 105 سے اوپر نہیں گیا ہمارا.